الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور گجرات کے اس علاقے اور پھر اس علاقے کا کیا نام ہے خاص؟ محلہ قطب آباد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے. اشتہار کے ذریعے تو جو عنوان میں نے پڑھا تو اس پہ موضوع تھا فلسفہ حج، لیکن ادھر آ کر ابھی چند لمحے پہلے جو آپ نے منظر دیکھا کہ میرے انتہائی محبوب عزیز دوست بھائی حافظ سعید الرحمن صاحب
مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور یہ مجھ سے محبت نہیں، دین کی محبت کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو آج تو مجھے میری خوشی کی انتہا ہے کہ آج اللہ نے وہ دن دکھایا، ان کے 3 بیٹے قرآن کے حافظ بن گئے اور تینوں کی بھی دستار بندی ہوئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ اس کو زندگی میں اللہ یہ دکھا دے کہ 3 بیٹے قرآن کے حافظ بن جائیں، اور خود بھی قرآن کا حافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے ہماری تگ و دو بھی یہی ہے، اس ملک کے طول و عرض میں گھومتے ہیں دیوانہ وار، تو وہ صرف اسی کام کی ترغیب دیتے ہیں کہ لوگوں اپنا اور اپنی اولاد کا رشتہ اور تعلق قرآن سے جوڑ دو۔ تو جس 4 دیواری اور جس آنگن میں قرآن کے 4 حافظ کھیل رہے ہوں، 4 حافظ پھرتے ہوں 24 گھنٹے، اس 4 دیواری اور آنگن کو تو میں جنت کا گہوارہ ہی کہوں گا۔ اللہ کرے، مجھے ابھی چند لمحے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس ابھی بیٹھے، کھانا کھایا، چائے پی، تو انہوں نے اپنے بچے بلائے، انہوں نے میرے سامنے تلاوت کی، انہوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا کہ یہ قرآن کا حافظ بھی بنے اور عالم بھی بنے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی امنگوں کے مطابق ان کی اولاد کو ایسا ہی، بلکہ جو ان کی چاہت ہے اس سے بہتر بنا دے۔ دوستو، یہ 2 باتیں دیکھی تو میرا عنوان خلط ملط ہو گیا، لیکن بہرحال میں اپنا عنوان نہیں چھوڑوں گا، اس پہ ضرور گفتگو کروں گا۔ موسم بھی ہے، حجاج کرام تیاریوں میں ہیں، کئی پروازیں جا چکی ہیں حجاز مقدس کے سفر پر، کئی ابھی اپنے تیاریوں میں مصروف ہیں، گھروں میں، خاندانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوست ملے تو کہنے لگے ان کی بھی تیاری ہے۔ تو یہ ایک مقدس سفر ہے حج بیت اللہ کا، تو موسم یہ ہے تو اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، صرف دل و دماغ کو ضرور حاضر رکھیے۔ مسائل کرنا کیا ہے، یہ تو آپ لوگ حاجی کیمپ میں جاتے ہیں، وہ تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، وہ مسائل کیا ہیں، تو میں مسائل کو اس وقت نہیں چھیڑوں گا، اس لیے کہ جو لوگ نہیں جا رہے ہوتے تو وہ ان کے اوپر سے ساری باتیں گزرتی ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ یہ بھی آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب تک میں نے عمرہ نہیں کیا تھا، کیونکہ عمرے کی کتابیں پڑھ پڑھ کے شروع سے پھر آخر تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، لیکن جب کیا تو سمجھ میں آیا کہ اب سمجھ میں، آپ پڑھا بھی سکتے ہیں، آپ سمجھا بھی سکتے ہیں، کیا نہ ہو تو بندے کو کیا پتہ ہے، ادھر جائے ادھر جائے، یہ کرے وہ کرے، کوئی ہوا میں لگا رہتا ہے بندہ۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوستو، حج بیت اللہ، حج کا لغوی معنی تو ہوتا ہے قصد اور ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج بیت اللہ جب لفظ حج استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مخصوص مقام پر جانے کا ارادہ ہے، مخصوص اوقات میں مخصوص ارکان ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اور یہ حج اور قربانی، رات کو سیالکوٹ میں بیان تھا تو انہوں نے عنوان رکھا تھا فلسفہ قربانی۔ تو حج اور قربانی یہ ایک عظیم یادگاریں ہیں۔ قربانی جب سے انسان آیا دنیا میں تب سے قربانی ساتھ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے 4-5 ہزار سال پہلے سے یہ حج بیت اللہ ہوتا رہا۔ ہاں،
دور بدلنے سے کچھ چیزیں کم کر دی، بیچ میں رسمیں اضافہ کر دیا، کرتے کرتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا دور تھا تو حج سے انہوں نے کچھ اور ہی تماشا بنا دیا تھا۔ بالکل رسومات جاہلیت اور شرکیات کا ایک مجموعہ بنا دیا، کبھی آدھا بدن ننگا طواف تو کبھی مکمل بدن ننگا ہوتا اور طواف کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہوتے تھے۔ کوئی حج کے لیے نکل پڑا، گھر سے بستر اٹھایا چل پڑا، 2 قدم گیا، او ہو گھر میں کچھ چیزیں رہ گئیں، فلاں چیز بھی اٹھانی رہ گئی۔ اب گلی سے اب واپس گھر آئے گا تو دروازے سے نہیں آتا تھا، اب کیسے آئے؟ اب جی انہوں نے رسم بنائی، ایک دفعہ آپ نکل گیا اور دوبارہ اب گھر میں نہیں آنا۔ اب جی کہاں سے جاؤ گے؟ اب گھر کی پچھواڑی سے جا کر 2 طریقے، یا تو گھر کی بیک سائیڈ پہ دیوار کے اندر سوراخ کرتے اور داخل کرتے، دیوار توڑ کے تو ادھر سے داخل ہو رہا ہے، یا پچھلی جانب سے چھت پہ چڑھ کے چھت سے چھلانگ لگا کے سین میں اترتا پھر جاتا۔ قرآن نے کہا لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ تم گھروں کو پشتوں کی جانب سے آؤ۔ یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ یہ رسومات ہیں۔ ادھر حج مکمل ہوا، اب گھر نہیں جا رہے، 2-3 ادھر میلہ لگا دیا، ادھر حج مکمل ہوا ادھر میلہ لگ گیا۔ اب میلے میں کیا ہو رہا ہے؟ شعر و شاعری ہو رہی ہے، غزلیں قصیدے پڑھی جا رہی ہیں، کوئی اٹھ کے اپنے باپ کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی دادا کی کر رہا ہے۔ قرآن نے آ کے یہ ساری چیزیں رد کر دی، فرمایا کہ تم اس وقت یاد کرو، اذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اس موقع پر تو تمہیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، یہاں تو اللہ کی بڑائی اور عظمت کا عقیدہ لے کے آتے ہو اور ادھر آ کر بھی تم باپ دادا ہی کی تعریفیں کرتے ہو، یہ تمہارا کون سا حج ہے؟ تو حج ایک تاریخ رکھتا ہے، اور قرآن مقدس ذکر کرتا ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کعبۃ اللہ تعمیر کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، لوگوں کے ثواب کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ۔ گجرات والو، قطب آباد والو توجہ کیجئے، مصابہ کے 2 معنی ذکر کرتے ہیں مفسرین۔ ایک معنی اذ جعلنا البیت مصابۃ للناس، لوگوں کی ثواب کی جگہ، اور دوسرا معنی مصابۃ للناس، لوگوں کے بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ، اور مصابہ بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ کے اندر ساتھ یہ معنی بھی شامل ہے کہ جتنی مرتبہ بھی بندہ آئے پلٹ پلٹ کر جی اگتائے نہیں، بلکہ جتنا پلٹ کے آئے اتنی محبت اور شوق بڑھتی جائے۔ جتنا بھی آئے بار بار 100 دفعہ بھی جو جائے گا تو اس کی محبت کیا بڑھتی جائے گی؟ کم؟ یہ کوئی نہیں کہے گا۔ پہلی مرتبہ جب میں عمرہ پر نہیں گیا تھا تو عمرے پر جانے سے پہلے میرا ایک ذہن تھا، یہ آپ کو ایک محبت کی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ لوگوں کا بھی عجیب آدمی، ہر دوسرے سال بستر اٹھایا، بھائی کدھر جا رہا ہے؟ جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ ہر تیسرے سال جا رہا ہے، دوسرے سال جا رہا ہے، یہ کچھ ضروری ہے؟ ایک عمرہ کر لیا، نفلی عبادت ہے، بس ہو گیا، باقی پیسے جب جمع ہوں تو کسی غریب مسکین کا کام کر دیا کرو، بس چھوڑو۔ یہ میرا ایک ذہن تھا، لیکن جب میں گیا پہلی دفعہ تو ادھر جا کے میں نے کہا یہ میری سوچ ٹھیک نہیں ہے،
میں نے کہا یہ میری سوچ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ تو بندہ آتا ہے تو اس کو یہی فکر لگی رہتی ہے اللہ میری یہ دعا قبول کر کے آئندہ سال مجھے پھر بلا لے. تو یہ تو پیاس کہاں بجھتی ہے. مصابہ بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ، وَأَمْنَا اور امن کی جگہ. یقین کیجئے گجرات والو، قطب آباد والو، امن کی جگہ جہاں 30 لاکھ 40 لاکھ 50 60 لاکھ لوگ جمع ہوں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، رنگ بھی جدا، زبانیں بھی جدا، ملک بھی جدا، خطے علاقے نسلیں بھی جدا، ملک جدا ہیں، لیکن یہ 30-40 دن وہاں رہتے ہوئے بھی آپ کو کوئی لڑائی جھگڑا نظر نہیں آئے گا. یہ کیا ہے؟ وَأَمْنَا. یہ ساؤنڈ والا بابا کہاں چلا گیا؟ آپ نے بھی اچھے بندے ڈھونڈ کے لائے ہیں. کہتا ہے مولوی دے حوالے ساؤنڈ بھی چلو میں جو ٹور پہ آنے. ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ امنا امن کی جگہ کتنی خلقت ہے. آپ دیکھ لیں یہاں تھوڑا سا رش بڑھ جائے، آپ بازار چوک میں دیکھ لیں جو ہی رش بڑھا تو لڑائی شروع ہو گئی. اب منڈی میں جا کے دیکھ لیں ہر روز لڑائی ہو رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن لاکھوں لوگ ہیں، امن ہی امن ہے. کسی کو اپنے مال کے لوٹ جانے کا خطرہ نہیں، بدتمیزی کا خطرہ نہیں، بلکہ اگر کوئی ریلا آ جائے، کسی کے ہاتھ پر پاؤں آ جائے، کوئی دھکا لگ بھی جائے تو دوسرا ناراض نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں کرتا. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر امن کا دیکھا ہے کہ دھکا آپ کی طرف سے لگا ہوگا اور جس کو دھکا لگا ہوگا بجائے ناراض ہونے کے وہ الٹا آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوگا. وہ آپ سے معافی مانگے، ناراض تو نہیں ہو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. یہ وہ مقام ابراہیم وہ مقام ہے کعبۃ اللہ مطاف کے اندر ہی وہ پتھر لگا ہوا ہے جسے سنہرے رنگ کی جالی میں شیشے کے اندر بند کر دیا گیا ہے. دکھائی دیتا ہے، چھو نہیں سکتا بندہ، اس کو جالی کے اندر ہے. جس پتھر پہ اللہ کے خلیل اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. باپ بیٹا خلیل اللہ اور ذبیح اللہ تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ کی. یہ وہی مقام ہے. اگر حج دیکھ لو تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں کا ایک مجموعہ ہے، آپ کے بیٹے کی یادگار کا ایک مجموعہ ہے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ اماں ہاجرہ کی قربانیوں کی ایک یادگار ہے. خدا جانے کہ اللہ نے اس گھرانے کو کتنی قبولیت سے نوازا ہے، اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں میں، امتحان میں، مختلف امتحانات میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ. تو اللہ کے خلیل نے ہر امتحان کو پورا کیا اور 100 میں سے 100 نمبر لے کے اسے پاس کیا. تو پھر اللہ نے فرمایا اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما. اب میں آپ کو پیشوا بناتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں ملت ابراہیم، ہمارے اس دین کا نام کیا ہے؟ ملت ابراہیم. اور امام الانبیاء کو اللہ نے حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا.
میرا پاک پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں، یہ وہ ملت ابراہیم ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے حاجی صاحب 10 لاکھ 15 لاکھ، ابھی تو اب حج کر کے بندہ واپس آئے گا تو تقریباً 20 لاکھ تک تو پہنچ ہی جائے گا، کم از کم 15-20 لاکھ روپے اس وقت حج پہ خرچہ ہے۔ اتنا بندہ پیسہ لگائے اور اس پس منظر کو بھی نہ سمجھے کہ میں کیوں آیا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں، اس یادگار کو ضرور سمجھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میں آیا ہوں، بچپن سے لے کر یہاں آنے سے پہلے تک روز میں نماز پڑھتے ہوئے یہی کہتا ہوں، میں منہ میرا طرف خانہ کعبے دے۔ آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ منہ میرا طرف خانہ کعبہ کے، چاہے کوئی مشرق میں ہے مغرب میں، وہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ میرے سامنے چوتھا پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، سورت کا نام سورت آل عمران ہے، اور آیت نمبر 96 اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی طرف منہ کریں گے، یہ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ کہاں پر؟ ببکتا، ببکتا اے بمکتا، مکہ المکرمہ میں۔ مکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ بکہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، کوئی کہتے ہیں پرانا نام بکہ تھا اور مکہ بھی تھا، اور کئی فرماتے ہیں کہ یہ لغت کا استعمال ہے، عرب کبھی بکہ بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی مکہ بھی کہہ دیتے ہیں، زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو بکہ میں ہے، مبارکن، خوبیاں سن لو، مبارکن، بابرکت ہے، اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لوگوں کو وہاں سے رہنمائی ملتی ہے۔ کیوں؟ وحی الہی وہاں اتری ہے، توحید کا مرکز ہے، اور وہیں سے ہدایت پھیلی ہے ساری کائنات کو۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اور انہی میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ کیا ہو گیا؟ امن میں ہو گیا، بالکل بے خوف و بے خطر ہو گیا۔ فرمایا وَلِلنَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا، خاص اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم ہے حج البیت، اس گھر کا قصد و ارادہ کرنا، اس گھر کا حج کرنا، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو یہ پس منظر اس گھر کا ہے۔ سب سے پہلے اس دھرتی پہ اگر کوئی گھر بنا ہے تو وہ کس کا گھر بنا ہے؟ اور وہ کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ، جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلا گھر بنا ہے۔ اور عجیب بات کہ دنیا کا سنٹر ہے، اور اسی کے برابر میں 7 آسمان اوپر اسی قسم کا ایک گھر ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اسے معمور اس لیے کہ ہر وقت وہ آباد رہتا ہے، وہ بھی کبھی خالی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات جب اسے دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا بڑی خلقت فرشتوں کی گھوم رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے، اور ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو کر کے چلے جاتے ہیں ان کا نمبر قیامت تک دوبارہ نہیں آتا۔
یہ سلسلہ جاری ہے. وہ فرشتے کر رہے ہیں، نیچے انسان. لیکن یہ آپ کو بتا دوں، جب انسان احرام باندھ کے یہاں آتا ہے تو یہ خطاکار اور گناہگار انسان اللہ کے ہاں کتنا مقام پاتا ہے. یہ گرد آلود ہو کر، یہ خطے چھوڑ کر، یہ بچے وطن چھوڑ کر، یہ اعلیٰ لباس چھوڑ کے 2 انسلے کپڑے پہن کر کفن کی حالت میں، خوشبو لگانا منع، خوشبو والی چیز کو چھونا منع ہے، تیل لگانا منع ہے، ٹھیک ہے نا. بالوں میں اس طریقے سے کنگھی کرنا بھی منع ہے کہ بال جڑ جائیں. ساری چیزوں کو خطرہ ہی خطرہ ہے. بدن سے ایک بال بھی نہیں توڑ سکتا، اور اس احرام کے دھاگے بھی نہیں توڑ سکتا. اس حالت میں ہے، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا. اس حال میں پراگندہ تھکا مارا دور سفر سے آیا ہوا جب اس بیت اللہ کے پاس آتا ہے، پتہ ہے اللہ کے ہاں کیا مقام پاتا ہے؟ وہ جو 70,000 بیت المعمور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، ادھر نگاہ نہیں. اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں انظروا الی عبدی. اور دیکھنے والوں دیکھتے ہو تو ان بندوں کو دیکھو، میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ میرے مہمان ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ یہ میرے مہمان ہیں. اور اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا، تو سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے مرحبا بضیوف الرحمن. اس وقت بندہ کہتا ہے واقعی یار میں کچھ ہوں. کیوں؟ مرحبا بضیوف الرحمن. ہم خوش آمدید کہتے ہیں رحمان کے مہمانوں کو. اللہ اکبر. تو آپ کو پتہ ہے مہمان کا کوئی حق ہوتا ہے یا کوئی حق نہیں ہوتا؟ جی، مہمان کا میزبان پہ بڑا حق ہوتا ہے. اور جب میزبان اللہ ہو اور حاجی مہمان بن کے جائے تو مہمان کا حق ذرا سنیے. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال عزت کی قسم ہے کہ یہ جو مجھ سے مانگیں گے میں عطا کروں گا. یہ بولیں گے مانگیں گے میں قبول کروں گا. کتنی بڑی عظمت والی بات ہے. تو یہی وہ بیت اللہ مقام ہے جہاں ساری کائنات کے لوگ پہنچتے ہیں. پھر منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے. یہ سارے مقامات کے اوپر ہر مقام پہ قربانی کی یادگار ہے. لیکن یاد رکھیے حج بیت اللہ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے. مولانا ایک عالم ہے ہندوستان کے، عبد الوحید خان، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. اور اسی طرح امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد، ان کی کتاب ہے حقیقت حج، حج کا فلسفہ. ایک عجیب گفتگو فرماتے ہیں وہ. اور علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیرت النبی میں اس فلسفے میں جاتے ہیں، انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں ایک اعتبار سے حج بیت اللہ یہ ساری دنیا کی عبادتوں سے بالکل الگ تھلگ عبادت ہے. یہ بالکل الگ ہے. ان عبادتوں کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں آتا اس کا. اس عبادتوں میں آپ عبادت کرو، خوشبو لگاؤ، کنگھی ونگی کرو، ہیں ادھر بھائی نہیں لگانی. ادھر ایک حالت ہے، ادھر دوسری حالت ہے. اور بندہ سمجھتا ہے یہ کیا ہے، عبادت ہے. پھرنا بھی عبادت ہے، دوڑنا بھی عبادت ہے. جی، ایک چیز کو دور سے استعلام کرنا بھی عبادت ہے، چومنا بھی عبادت ہو گیا. چیز نظر نہیں آ رہی ہے سامنے اور ساتھ کنکریاں مارنا بھی عبادت ہے. ایسا ہی ہے. تو ایک اعتبار سے یہ جدا ہے، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حج بیت اللہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. اس میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، توحید بھی ہے،
سنت بھی ہے، دعوت بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور عمل بھی ہے، قول بھی ہے، فعل بھی ہے، اور مال کی عبادت بھی ہے، اور قطب آباد والوں اس میں ہجرت بھی ہے۔ اور اس کا ایک فلسفہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حج بیت اللہ یہ اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا ایک نام بھی ہے، اور یہ اسلام کی تجدید کی ایک شکل بھی ہے۔ کس کی؟ وہ جو اسلام کا معاہدہ ہوا تھا نا، بندہ مسلمان ہو کے عہد کرتا ہے، یہ اس کی ایک تجدید ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اسلام کے ساتھ مشابہت ایسے ہے، اسلام لانے کے ساتھ، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لے، تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو ہی کلمہ پڑھتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب حاجی حج کرتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ تجدید اسلام بھی ہے، گویا کہ نئے سرے سے آپ بالکل پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور طبرانی کی ایک حدیث مجھے بڑی حیران کرتی ہے، بڑی رغبت دلاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی حج بیت اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جو ہی نکلتا ہے اس کی اونٹنی ہو، گاڑی ہو، گھوڑا ہو، خچر ہو یا پیدل جا رہا ہے، فرمایا ہر قدم پہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے اور نیکی لکھتا ہے۔ ہر گناہ پہ میٹر سٹارٹ ہو گیا، ابھی جب جتنے دن رہے گا جا اللہ اکبر۔ اور پھر جب طواف کرتا ہے بیت اللہ کا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی طواف کر کے یہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ طواف کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو جب یہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے یوں ثواب ملتا ہے گویا کہ بنی اسماعیل کا غلام آزاد کر دیا۔ عام لوگوں میں سے نہیں، کون سا؟ بنی اسماعیل، جس میں سے نبی علیہ السلام بھی ہیں، بنی اسماعیل میں سے اللہ کے پاک پیغمبر، تو اتنے اونچے خاندان کا غلام گویا کہ آزاد کر دیا۔ پھر جب یہ 2 رکعت پڑھ کے چلتا ہے سعی کی طرف صفا و مروہ کے درمیان، فرمایا اس دوڑنے پہ اللہ اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ پھر جب یہ وہاں سے چلتا ہے سعی مکمل کر کے، جب یہ تلاش کرتا ہے کہاں بال کاٹے جاتے ہیں، حلق ہوتا ہے، فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی بھی دیتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ کوئی اندازہ لگاؤ نا، کرم نوازیوں کی بھی کوئی انتہا ہے۔ ہر بال کے بدلے گناہ معاف، نیکی ملتی ہے۔ اچھا، اور جب یہ حج مکمل کر کے طواف وداع کرتا ہے، جب حج مکمل کر کے ختم ہوتا ہے، آگے مینا عرفات ساری چیزیں کر کے طواف وداع کرتا ہے، الوداعی، تو فرمایا جو یہ طواف وداع سے فارغ ہوتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یوم ولدتہ امہ، گویا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیا جاتا ہے گویا کہ آج اپنے ماں سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، ان کی التجائیں، ان کی زاریاں اللہ قبول فرمائے، اور جو مانگے اللہ وہ عطا کرے۔ میرے دوستو، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ انتہائی مشقت والی عبادت ہے، اور انسان چونکہ کنجوس ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی حکمتوں میں ساتھ ایک اور بھی حکمت بتا دی۔ فرمایا اگر مالدار ہونا چاہتے ہو تو حج اور عمرے مسلسل کرو، اللہ مالدار کر دے گا۔ تو یہ ذہن سے بات نکال دو کہ میں غریب ہوں گا، غریب نہیں ہوگے۔
صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور یہ افضل جہاد ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ افضل جہاد ہے۔ اب آپ کہیں گے حج مبرور کیا ہے؟ یہ مختلف توجیحات ہیں۔ کسی نے کہا حج مبرور وہ ہے کہ جس حج میں گناہ کی بات نہ کی ہو، اس نے حج کیا ہو لیکن گناہ کی کوئی بات نہ کی ہو۔ حج مبرور وہ ہے کہ حج بھی کیا ہو اور ساتھیوں کی خدمت بھی کی ہو، حج بھی کیا ہو، کسی کے ساتھ اچھائیاں بھی کرتا رہا ہو، تکلیف تو کجا اچھائی الٹا کرتا رہا ہو، تو یہ حج مبرور ہے۔ اور کسی نے کہا حج مبرور کی ایک علامت یہ ہے جب حاجی گھر واپس آ جائے اور اس کے معاملات چینج ہو جائیں، دین کی طرف رغبت زیادہ ہو جائے، تو سمجھ جاؤ حاجی کا حج قبول ہو چکا ہے۔ گھر آ جائے اور سمجھو اس کے حالات معاملات میں تبدیلی آ چکی ہے وہاں آنے سے، تو سمجھو حاجی صاحب کا حج ٹھکانے لگ گیا۔ اور اگر آتے ہی لوگوں کے اوپر چھری الٹی کر دی ہیں کہ جو 15-20 لاکھ لگیں چلو ہیں، تو پھر وہ اپنا محاسبہ خود ہی کرے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، کسی نے فیس بک پہ لگایا ہوا تھا کہ حاجی صاحب لوگوں کو جو چکر دیتے ہو نا، یہ کعبۃ اللہ کے چکروں سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے، وہ لوگوں سے معافی مانگ کر ہی معاف کروائے جا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حقوق العباد کی بھی بہت پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ یہ ایک مقدس سفر ہے، اور یہ اللہ آپ کو ہر سال یہ نظارہ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کا فلسفہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے لیے عمدہ لباس قربان کر سکتا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے میں اولاد پس پشت چھوڑ کے آ سکتا ہوں، اللہ تیرے لیے میں اپنی خاندانی فخر کو مٹا سکتا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے میں گورے اور کالے کا فرق مٹا کے بتا سکتا ہوں، اللہ تیرے لیے میں زندہ ہو کے بھی کفن پہن کے تیرے سامنے آ سکتا ہوں۔ یعنی مرنے کے لیے کفن ہی تو پہنا ہوتا ہے اس نے۔ اور آپ یہ منظر وہاں دیکھتے ہیں، شاہ ہے یا گدا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، دو ہی کپڑے پہنے ہوئے، کوئی پتہ لگتا ہے یہ کتنا امیر جا رہا ہے؟ سب ایک ہی لباس میں جا رہے ہیں، سب ایک ہی لباس میں۔ اور یہ حالت، یہ ادائیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ میں ابھی ساتھیوں سے کہا کبھی کبھی انسان کے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں اس دفعہ عمرے پر جب گیا تو ہمارے مقتدیوں میں سے ایک بابا ہیں، کوئی 75-76 سال عمر ہے ان کی، تو مجھے جمعے والے دن پاکستان میں ملے، جمعہ پڑھا، کہنے لگے جی میں جا رہا ہوں عمرے پہ، تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا ایک ہفتہ ہو سکتا ہے آپ وہاں ہوں میں بھی آ جاؤں۔ پھر مجھے ملا، کہتے اللہ ہمیں ملائے۔ جب وہاں پہنچے مکہ تو ملاقات نہیں ہوئی، جب مدینہ منورہ پہنچے فون پہ رابطہ ہوا، تو میں گیٹ پہ باہر کھڑا ہوں، بابا جی نے جو ہی دیکھا تو بابا جوانوں کی طرح دوڑ پڑا، خوشی سے میری دوڑا اور آ کے بس ایسے گلے لگا۔ وہ محبت میں نے دیکھی، اللہ اکبر، ایک عجیب منظر ہے۔ اور وہاں کے دوست زندگی بھر نہیں بھولتے، لوگ تو ملتے ہیں، وہاں کا ملا ہوا پھر بھولتا نہیں بندے کو۔ تو میں نے کہا بابا جی میرے ساتھ میرے کمرے میں جائیں گے، ہوٹل میں قریب ہی ہے۔ چل پڑے، کمرے آیا ہوں تو میں نے کہا بابا جی جوتے آپ کے؟ جوتے شوتے تو میرے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بابا جی یہ جوتے پڑے؟ کہتا ہے حضرت جی میں نے جوتا پایا ہی کوئی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے باہر فرش نہیں دیکھا، اس پہ تو بندہ پاؤں رکھ ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا حضرت جی بس مسئلہ تو ہے جوتا پہن کے چل سکتے ہو، وہ بات نہیں، بس میرے ایک دل میں نہیں آ رہا تھا، بس نہیں چاہا۔ تو اس نے جب پاؤں دیکھے تو پاؤں نیچے سے بالکل سیاہ ہو چکے تھے نا،
کہنے لگے یہ پہلے جل رہے ہیں، ان پہ پھوڑے پھنسیاں آئیں، میں اس وقت بھی جوتے بغیر چلتا رہا۔ کہتے ہیں اب تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ میں نے کہا واقعی یہ محبت کی ادائیں ہیں، عشق و مستی کا ایک سفر ہے، اس کو اس نگاہ سے دیکھیے کہ میں اللہ کی محبت میں ڈوب کے آیا ہوں۔ میرے شیخ، میرے استاد فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے تو ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے گیا، تو کہتے ہیں چھوٹی بچی بھی میرے ساتھ ہے، تو چھوٹی بیٹی ساتھ ہے، بچی ہے، وہ ان کو کیا سمجھ ہے؟ کہتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان جب سعی کرنے لگے تو وہ سبز لائٹیں جہاں لگی ہوتی ہیں میلین حضرین، وہاں سارے دوڑنے لگتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہتی ہے بابا یہ لوگ کیوں دوڑتے ہیں؟ بچے پوچھ رہے ہیں یہ لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا یہ اس لیے دوڑتے ہیں کہ آج سے اتنے ہزار سال پہلے اماں ہاجرہ اپنے بیٹے لخت جگر کو یہاں چھوڑا تھا، مطاف کے پاس جہاں زمزم کا کنواں ہے، یہاں چھوڑا، کوئی انسان، کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، کوئی سبز پتا نظر نہیں آ رہا، بواد غیر ذی زرع، یہ حالت، اور جب وہ پیاس سے بھوک سے بلبلا اٹھا تو وہ بچے کی جان بچانے کے لیے اس چوٹی پہ چڑھتی، صفا سے شروع کرتی، تو بیٹا نظر آ رہا ہوتا صفا سے، لیکن جب وہ نیچے گھاٹی میں آتی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہوتا تو دوڑ پڑتی تھی، تو مروہ تک جاتی اور آواز بھی دیتی ہے کوئی جو اس ویرانے میں میرے کام آ سکے، کوئی نہیں سن رہا۔ یہ چکر اس نے کاٹے ہیں، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اور حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ تو بچی نے کیا کہا؟ نے کہا ابو پھر عجیب بات ہے، دوڑتی رہی اماں ہاجرہ، تو یہاں مرد دوڑ رہے ہیں تو عورتیں کیوں نہیں دوڑتی؟ دوڑی تو عورت تھی اماں ہاجرہ، وہ عورت تھی تو چاہیے کہ کون دوڑے؟ عورتوں کو دوڑنا چاہیے، تو عورتیں تو نارمل چل رہی ہیں اپنی حالت پہ اور مرد دوڑ رہے ہیں، تو علم ہو تو مزہ بھی آتا ہے نا۔ تو فوراً کہا بیٹی اماں ہاجرہ جب دوڑی تھیں تو وہ تنہا تھیں، کیا تھیں؟ وہ تنہا اکیلی تھی، تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اس لیے وہ دوڑ گئی، تو کوئی حرج نہیں۔ اب چونکہ عورتیں اس لیے نہیں دوڑ سکتی کہ مرد بھی ہیں، کیا ہیں؟ مرد بھی ہیں، تو عورت اپنی چال سے چلے اور مرد کیا کرے؟ دوڑ کے جائے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب ادائیں۔ یہ آج میرا دل تھا کہ میں اس کے اوپر ایک تفصیلی 1.5-2 گھنٹہ گفتگو کروں، لیکن پھر حالات اور وقت نے اجازت نہیں دی، تو میں نے کہا چلو ادھر ادھر سے چند باتیں لے کر صرف ایک محبت کی ایک یادگار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک پس منظر کہ حجاج کرام اس نیت سے جاتے ہیں، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی لے جائے، ہماری نسلوں کو بھی لے جائے، زندگی نے وفا کی، پھر ملیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔